والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. رواه البخاري ومسلم. معزز سامعین اکرام، دین کی بات جب کی جاتی ہے تو اس بات سے فائدہ پہنچانا یہ اللہ کے قبضے میں ہے. آدمی جب دین کی بات سنے یا دین کی بات کرے تو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بات کرنے والے کا بھی وقت لگ رہا ہے، سننے والوں کا بھی وقت لگ رہا ہے. اگر بات کرنے سے سننے سے کوئی فائدہ نہ ہو تو ہمارا وقت ضائع ہو گیا. بات کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں جاہل ہوں، کچھ نہیں جانتا، میرے قلب پر ایسی باتیں جاری فرما جو سننے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور خود میرے لیے بھی فائدہ مند ہو. اور جو دین کی بات، علم کی بات سننے والے ہیں انہیں اللہ سے 3 دعائیں کرنی چاہیے. پھر دیکھنا کہ دین کی بات انشاءاللہ وہ دل پر لگے گی اور اس کا اثر ہوگا. پہلی دعا تو یہ کرے کہ اللہ جو تیری اور تیرے نبی کی بات ہمیں سنائی جا رہی ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. یا اللہ جو دین کی بات ہم سن رہے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی یا غلط سمجھ میں آ گئی تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسری دعا یہ کیجئے گا کہ اللہ جو بات ہم سنیں اسے سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد وہ ہمیں یاد رہ جائے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں کوئی بات سنی ہے، گھر تک گئے بھول گئے، لیکن جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی اور اللہ سے دعا کی ہوگی کہ اللہ وہ دین کی بات تیری اور تیرے رسول کی بات ہمارے حافظے میں محفوظ رہے تو انشاءاللہ وہ یاد رہے گی. اور تیسری دعا یہ، سمجھ میں بھی بات آ گئی، یاد بھی رہ گئی لیکن عمل نہیں تو تب بھی فائدہ نہیں. تو تیسری دعا اللہ سے یہ کی جائے کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یہ دین کی بات ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، یاد بھی رہ جائے اور اس پر ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں. جب اس طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا، ہمیں فائدہ ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات مجھے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے عرض کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بے حد برائییں جنم لے چکی ہے. ان برائیوں کی اصلاح کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے. اب یہ نبیوں والی ذمہ داری، نبیوں والا کام امت پر ہی ہے. اہل علم یہ انبیاء کے وارث ہیں، اب یہ کام کریں گے. کام کرنے کے طریقے، کام کرنے کے شعبے الگ الگ ہو سکتے ہیں. دین کا کام ہوتا ہے، دین کا کام کیا جاتا ہے. جماعت و تبلیغ یہ بھی دین کے کام کرنے کا ایک اہم شعبہ ہے. مدارس یہ بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا، برائیوں کو ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ، اہم طریقہ ہے. اور ایسے ہی خانقاہی نظام یہ بھی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اہم طریقہ ہے.
تو اسی سلسلے کی دارالعلوم سے اور پھر مدارالعلوم سے شروعات ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا، ابھی طلبہ مدارس میں موجود نہیں، طلبہ پر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ، جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ تو اصلاح کی ترتیب بنائی گئی، کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ آپ کے یہاں راجستھان میں بھی علماء کرام کی، مفتیان نظام کی اصلاح معاشرہ پر ایک کمیٹی مرتب کی گئی ہے۔ تو ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں تو ان دین کے شعبے کو مفید سمجھیں۔ جماعت کا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا مقولہ ہے کہ جو آدمی دین کے کسی ایک شعبے میں کام کر رہا ہے تو وہ اپنے دین کے اس شعبے کو مفید تو سمجھے، کافی نہ سمجھے۔ یہ تو سمجھے کہ جس کام میں لگا ہوا ہوں یہ فائدہ مند ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہی کافی ہے، دین کا کام کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مدارس والوں کی ذمہ داری ہے کہ مدارس والے سمجھے کہ صرف مدارس ہی کافی نہیں، مفید ہے لیکن کافی نہیں، جماعت کا کام بھی ہے، وہ بھی اس کے ذریعے بھی دین کا کام ہوتا ہے۔ جماعت والے یہ سمجھے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں، جس شعبے سے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ مفید ہے لیکن کافی نہیں ہے، مدارس کی بھی ضرورت ہے، مل جل کر سب کام کریں، ان علماء اکرام کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، اور سے یہ سمجھ لے کہ صرف اپنا عمل کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، دوسروں کو راہ راست پر لانا بھی ضروری ہے۔ اگر دوسروں کی ہم نے فکر نہیں کی، دوسرے اسی طرح بگاڑ میں رہے، برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا رہے، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب عام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں روایت ہے، مستقل ایک مثال سے سمجھایا اس بات کو، کہ کون سی بات کو؟ اس بات کو کہ صرف آدمی تنہا اپنی اصلاح کر لے، اپنا عمل کر لے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو جیسے وہ دوسرے لوگوں پر آئے گا تو ان پر بھی آئے گا، عام آئے گا۔ فرمایا کہ دیکھو ایک کشتی ہے، اس کشتی کے اندر کچھ لوگ سوار ہیں، ایک آدمی ہے وہ کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اب دوسرے لوگ یہ سوچے کہ ہم اپنے کام میں مبتلا رہے، کیوں روکے اسے، جو کر رہا ہے کرنے دو۔ تو اگر اس کو روکا نہیں گیا، اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو اس کشتی کے اندر پانی بھرے گا، تو کیا وہ سوراخ کرنے والے ہی ڈوبے گا صرف، یا سب ڈوبیں گے؟ سب ڈوب جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے نبی مثالیں دے کر سمجھاتے تھے، فرمایا اسی طرح جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جن کو برائی سے نہیں روکا تھا صرف ان تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ سب پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی فکر لینی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اللہ مجھے روزی دیتا ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ ہر انسان کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو اس دعوے کی دلیل بیان کرو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے دلیل اور معیار اور کسوٹی بتلائی کہ اللہ سے محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری اس محبت کو پرکھنے کے لیے جو معیار اور کسوٹی ہے وہ ہے فاتبعونی، میرا اتباع کرو، اتباع نبوی۔ اگر تمہیں دعویٰ میں آدمی دعویٰ کر لے، دلیل نہ دے تو اس کی بات کون مانے گا؟ دنیاوی مثال میں آپ سمجھ لیجئے، اپنے معاشرے میں ایک بیٹا نے اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت زور شور کے ساتھ کہتا ہے ابا جی آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ اب ابا ان سے کہیں کہ اچھا بیٹا تجھے میرے سے محبت ہے تو تو مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دے۔
اب وہ اگر ابا کی بات مان لیتا ہے اور ایک گلاس ادب و احترام کے ساتھ پانی کا ان کو پیش کر دیتا ہے تب تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. اور اگر وہ یہ کہنے لگے کہ ابا جی محبت تو آپ سے بہت ہے لیکن پانی نہیں میں پلا سکتا آپ کو, آپ کی بات نہیں مان سکتا, تو کیا وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہوگا؟ نہیں ہوگا, جھوٹا ہے. بس یہی مثال سمجھ لے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو, اپنے رہن سہن کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا. فاتبعونی, میرا اتباع کرو. کس چیز میں اتباع کرو؟ ہر چیز میں اتباع کرو. کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, چلنے پھرنے میں, سونے جاگنے میں, عبادت میں. صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تجارت ایسے کرو جیسے نبی نے تجارت کی تھی. کاشتکاری ایسے کرو جیسے حضور نے بتلایا. ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. بیاہ شادی جیسے ہمارے مفتی شہاب الدین صاحب اور حضرت مفتی اخلاق الرحمان صاحب نے بتلایا آپ کو, ایسے کرو کہ جیسے میرے نبی نے کی تھی. یہ سوچ لو ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ لاڈلے اور محبوب نہیں ہو سکتی. آج کا داماد اللہ کے نبی کے داماد سے افضل نہیں ہو سکتا. تو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اس طریقے سے ہم شادی کریں. حدیث پاک کے اندر, حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب النکاح کئی صفحات میں بیان کیا جاتا ہے. حدیثیں آتی ہیں حدیث شریف کے حضرت ابو بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں 4 وجہ سے. عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجہ سے. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کرتے ہیں مال کی وجہ سے کہ مال مل جائے گا, مالدار گھرانے کی لڑکی ہے, ہم وہاں اپنے بیٹے کی کا رشتہ کر لیں گے, شادی کر لیں گے تو ہم بھی مالدار شمار ہوں گے, مال مل جائے گا. یاد رکھیے اگر مال کی وجہ سے ہم کہیں شادی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تزوج لامرأة لم يزد اللہ لمال لم يزد اللہ الا فقرا, کہ جس شخص نے کسی عورت سے مال کی وجہ سے شادی کی اللہ اس کے فقر و فاقے کو ہی بڑھائیں گے. کتنی مثالیں ہیں, شادی میں کار مل گئی لیکن کچھ دن کے بعد تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہیں ہے, کاروبار ختم, وہ گاڑی بھی بک گئی. ہم نے ایسی مثالیں دیکھی. ہمارے وہاں سہارنپور میں ایک محلہ ہے کلالوں کا, 2 کلو سونا دیا لیکن 2 دن بھی نکاح نہیں چلا. 2 کلو سونا, یہ ابھی کی مثال ہے 1 سال پہلے. تو معلوم ہوا کہ مال کی وجہ سے رشتے برقرار نہیں رہتے. اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ بات پکی ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. من تزوج لمال لم يزد اللہ الا فقرا, جو مال کی وجہ سے شادی کرے گا, میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا اسے ذہن میں بٹھا لے, بار بار اس کو دہرائے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر مال کی وجہ سے ہم شادی کریں گے تو ہمارا کاروبار مندھم پڑ جائے گا, فقر و فاقہ بڑھے گا. تو ہم مال کی وجہ سے شادی نہیں کریں گے. کس کی وجہ سے شادی کریں گے؟ جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے اسی حدیث میں. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ولی جمالہا, صرف عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صرف خوبصورتی کو بھی نہ دیکھو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبصورتی, اس کا حسن تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے, تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے, تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولی حسبها. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ کسی بڑے خاندان میں شادی کرتے ہیں، مال کو نہیں دیکھا، خوبصورتی کو نہیں دیکھا، برادری کا چودھری ہے، پردھان جی کے بڑا گھرانہ میں وہاں کی رشتہ کر لے تاکہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی عزت مل جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنیے، فرمایا وَمَن تَزَوَّجَ لِعِزٍّ لَمْ يَزِدِ اللَّهُ إِلَّا ذِلًّا، کہ جو شادی کرے گا عزت کی وجہ سے، عزت پانے کے لیے کہ اس کے خاندان کی وجہ سے مجھے بھی عزت مل جائے گی، چاہے لڑکے والے ہو لڑکی والے ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذلت اور رسوائی کو ہی بڑھائیں گے، اللہ اسے ذلت اور رسوائی کو ہی بڑھائیں گے۔ تو عہد کر لیجئے، ہمیں مال کو نہیں دیکھنا، جمال کو نہیں دیکھنا، خاندانی شرافت اور بڑائی کو نہیں دیکھنا، پھر کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرو، اس سے تمہیں کامیابی ملے گی، اس سے تمہیں عزت ملے گی، اس سے نیک صالح اولاد ملے گی، سکون ملے گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تو اس نکاح کو سکون کا ذریعہ بنایا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، 99% یہ حال ہے کہ شادی کے بعد سکون نہیں، بے چینی ملتی ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کا ذریعہ بنایا تھا لیکن سکون نہیں رہا، پریشانی ہے۔ پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم دینداری کو نہیں دیکھتے، اور صرف یہی نہیں کہ لڑکی کی دینداری کو دیکھنا ہے، لڑکے کی بھی دینداری کو دیکھنا ہے۔ لڑکی عالمہ فاضلہ ہے اور لڑکا ہم نے فاسق و فاجر دے دیا، یہ لڑکی پر ظلم ہوا۔ وہ لڑکی کا کفو اور ہمسر کہاں ہوا؟ وہ لڑکی تو دیندار ہے، آپ اس کے لیے دیندار تلاش کیجیے۔ کتنی بچیاں ہیں ایسی کہ جو بڑی دیندار، بالغ ہونے کے بعد ان کی نماز نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی، اور وہ فاسق و فاجروں کے نکاح بھی دے دی، کہیں کی وجہ سے؟ مالدار کی وجہ سے، انجینئر بن گیا، فلاں بن گیا۔ نہیں، جس طریقے سے لڑکی کی دینداری کو دیکھنا ہے، لڑکے کی بھی دینداری کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم آج یہاں سے ایک فکر اور سوچ لے کر اٹھیں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کی سوچ اور فکر کو اللہ پورے عالم میں پھیلا ہے۔ آج ہم یہاں تھوڑے سے ایک لاکھواں بھی حصہ نہیں مسلمانوں کا ہم یہاں موجود ہے، لیکن آج ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کے اندر یہی چیز پیدا کریں گے، دینداری کی وجہ سے رشتے کریں گے، لڑکی کی بھی دینداری کو دیکھیں گے، لڑکے کی بھی دینداری کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک اہم فائدہ یہ ہوگا کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کا مزاج دینداری کا بنے گا، دینداری کا مزاج بنے گا، اور وہ دیندار بنیں گے تو ان کے نیک اعمال کا ثواب آپ کو آپ کے قبروں میں ملتا رہے گا۔ آپ اس کی فکر کیجئے۔ تو ایک تو اپنے معاشرے سے یہ جہیز کی جو لعنت ہے اس کو بالکل ختم کر دیں۔ بچی کا جو حق ہے میراث پہ، باپ کے میراث کے حق ہے، اس کا وہ حق دیجئے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ جہیز آپ کتنا بھی دے دے، اگر بچی کو اس کے میراث نہیں دی گئی تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، بھائیوں کی پکڑ ہوگی۔ باپ کے مرنے کے بعد جو بچی کا حق تھا وہ کیوں نہیں دیا؟ شریعت میں مستقل قرآن کریم میں ایک پورا رکن نازل کیا گیا ہے چوتھے پارے میں میراث کے مسائل کے بارے میں، لیکن آج جتنی اہمیت کے ساتھ شریعت نے جس چیز کو بیان کیا ہے، قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اتنی ہی امت میں اس چیز کے بارے میں کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ تو ایک بات تو مجھے فاتبعونی، میرا اتباع کرو، اللہ کے نبی کا اتباع کرو، اللہ کے نبی کا اتباع کرو، پھر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ جو محبوبیت کا درجہ ہے بہت اونچا درجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کا بال پھیکا کر دے۔ پھر وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔
حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور بندہ کوئی بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، اس کے لیے نہیں مدرسے میں داخلہ لینا ضروری ہے، پورا سال لگانا ہی ضروری ہے، بڑی برادری کا ہونا ہی ضروری ہے، نہیں، کوئی بھی اللہ کا محبوب اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، اللہ کے ولی اور اللہ کا محبوب اور پیارا بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ان اللہ اذا حب عبدا، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور محبوب کیسے بنے گا؟ صرف ایک کام، ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ فاتبعونی، ایک کام کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور جب اللہ کے محبوب بنیں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، پوری کائنات کے مالک، وہ نام لے کر فرماتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، جبریل سے کہتے ہیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام پورے آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان والو سنو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، فاحبوہ، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اعلان کیا جاتا ہے اے زمین والو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، آسمان والوں کا محبوب ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، تو اس کے لیے پھر زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ قدم قدم پر پھر وہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب آدمی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام کو اللہ بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل، فلاں بندہ میری اور میرے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں بندے اللہ کا مبغوض ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، تم سب اس سے نفرت کرو۔ فَتُوزَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت، بے چینی، سکون، پریشانیاں رکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ پھر اگر اس سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ آج ہم جو پریشان ہیں، اس پریشانی کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، اللہ کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا، پھر کہتا ہوں کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے مالدار ہونا، بڑے خاندان کا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ کتابوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے جس میں صحابہ کے حالات ہیں، عربی میں اسد الغابہ علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے ایک صحابی کا، جس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ، نام ہے ان صحابی کا سعد، لیکن چونکہ رنگ کے اعتبار سے بہت کالے تھے اس لیے ان کا لقب اسود ہو گیا تھا۔ عربی میں اسود کے معنی کالے تھے۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے
بہت سی جگہوں پر اپنے نکاح کی کوشش کی لیکن کہیں نکاح نہیں ہو رہا تھا، کالے ہونے کی وجہ سے، بدصورت ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے ہی افسوس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معصومانہ انداز میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایک بات بتلائیے، یہ میرا کالا ہونا، بدصورت ہونا مجھے کہیں جنت میں جانے سے تو نہیں روک دے گا؟ میں کالا ہوں، بدصورت ہوں، تو کہیں میں ایسا تو نہیں کہ جنت سے روک دیا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر حیران رہے، فرمایا بات کیا ہے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے دونوں طرح کے لوگوں کے یہاں اپنے نکاح کا پیغام دیا، لیکن کوئی اپنی بہن، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج مجھے فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کالے پن کی وجہ سے مجھے جنت سے نہ روک دیا جائے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ دیکھو، اگر نکاح کی بات ہے تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کی جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی، ہوشیار اور خوبصورت بچی ہے، جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا۔ وہی اللہ کے نبی نے سنا۔ چنانچہ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا یہ پیغام لے کر عمرو ابن وہب الثقفی کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر دستک دی اور اللہ کے نبی کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ کے نبی نے میرا نکاح تمہاری سب سے زیادہ خوبصورت بچی سے کر دیا۔ تو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ خود سے بات بنا رہے ہوں، تو اس وقت منع کر دیا۔ اب منع کیا، سوچنے کی اگلی بات ذرا غور سے سنیں، اپنی بچیوں کو سنائیں۔ اب منع کیا، کوئی اتنے بڑے بڑے تو گھر نہیں تھے، چھوٹے ہی گھر ہوتے تھے، تو وہ بچی نے سن لیا۔ بچی نے فوراً کہا امی ابا سے کہ ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے جس سے میرا نکاح کر دیا مجھے وہ منظور ہے، قبول ہے، دیکھا بھی نہیں۔ اور آیت شریفہ سنائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے، پھر کسی مومن اور مومنہ کی مجال نہیں کہ اس کے خلاف کر دے، پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ عمرو ابن وہب الثقفی آ چکے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور ابھی بتا ہی تھی بات کہ انہوں نے اس طرح کہہ دیا، لیکن وہ ماں باپ فوراً حاضر ہوئے عمرو ابن وہب الثقفی اور اللہ کے نبی سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس طرح کہہ دیا اور ہم نے یہ سوچا تھا۔ خیر نکاح ہو گیا۔ تو اس سے ایک تو یہ دیکھیے آپ کہ اس وقت کی بچیوں کا ذہن بھی کیسا تھا، فوراً قبول کر لیا، اپنی بچیوں کو اس طرح کے واقعات سنائے، اس طرح کی کتابیں، بہشتی زبر اور دوسری خواتین سے متعلق کتابیں اردو میں ملتی ہے، ہندی میں بھی آتی ہیں، گھر میں ماحول بنا لے۔ اللہ کے نبی کی سیرت، حضرت عائشہ کی سیرت، حضرت فاطمہ کی سیرت، کہ ہم روز عشاء کے بعد 15-20 منٹ اس طرح کی کتابیں پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم تو ضروری ہے، لازم ہے اس وقت کہ ہم اپنی مسجدوں میں بھی کریں، اپنے گھروں میں بھی کریں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم فضائل اعمال کی، وہ بھی اللہ کے نبی کی حدیثیں، منتخب حدیث، دوسری کتابوں کی تعلیم کی جا رہی ہے، تو کسی وقت اگر 3 منٹ بھی صرف سیرت کی تعلیم ہو جائے تو اس کا اثر دیکھنا کیا ہے۔
کوئی کتاب اس طرح کی سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت جامع کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، 3 جلدوں میں، اس کی تعلیم شروع کر دے، روز 1-2 صفحہ پڑھا جائے، مسجد میں لوگ سنیں گے تو دلچسپی پیدا ہوگی، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ ہندی میں سیرت کی کتابیں ملتی ہیں، آپ اپنے گھروں میں ہندی کی سیرت کی تعلیمیں پڑھیں، بلکہ کوشش تو یہ کریں کہ ہمیں اردو پڑھنا آ جائے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو۔ خیر، اس کے بعد سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا۔ اب اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ جاؤ، رخصتی ہو گئی، اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان لے آؤ۔ رخصتی بھی ہو گئی، بیوی کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے نکلے بازار میں۔ سامان کی خریداری میں لگے ہی تھے کہ اعلان ہو گیا جہاد کا۔ جس پیسے سے بیوی کے لیے سامان خریدنے گئے تھے، اس پیسے سے جہاد کا سامان لے لیا اور جہاد میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہے اور وہاں شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا عمرو ابن وہب الثقفی سے کہ لو، ان کا سامان ہے، اپنی بیٹی کو دے دینا، اللہ نے ان کو تمہاری بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت عورت عطا کر دی، دور سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں رنگ کا، صورت کا یا بڑے خاندان کا اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی جیسا بنا لے تو اس کا اللہ کے یہاں اونچا مقام ہے، چاہے وہ کالا ہو، بدصورت ہو، غریب ہو، کیسا بھی۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ کتابوں میں، حضرت ظاہر، یہ گاؤں کے تھے، ایک صحابی ہیں ظاہر بن ہشام رضی اللہ عنہ، گاؤں کے رہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گاؤں کی چیزیں لایا کرتے تھے، گاؤں میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہری چیزیں دیا کرتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ ایک بازار میں تھے، کچھ بیچ رہے تھے، جیسے بھیڑ لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ایسے، اور فرمایا من یشتری ھذا، کون اس کو خریدے گا، کون خریدے گا۔ تو یہ پہلے تو سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کون ہوں گے، لیکن جب آپ کی آواز سنی اور سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اپنی کمر آپ کے بدن سے لگانے لگے، مبارک بدن۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی من یشتری ھذا، جو آپ فرما رہے ہیں، میں کالا کلوٹا ہوں، بدصورت ہوں، مجھے کون خریدے گا، بہت کم قیمت۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا دنیا والوں کے یہاں تمہاری قیمت کم ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کے یہاں تمہارا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، کالے کلوٹے، لیکن کیا مقام اللہ کے نبی کا، کیسی محبت اللہ کے نبی کی۔ اصل یہ، میں نے ایک حدیث بھی پڑھی بخاری مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے، خود اس سے، ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر مومن کامل بننا ہے تو ہر چیز سے زیادہ محبت دل میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی محبت دل میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو اپنا جائزہ لیا، صحابہ اپنے گریبان میں جھانکتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی محبت بیوی سے بھی زیادہ ہے، بچوں سے بھی زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن خود اپنی جان سے زیادہ آپ کی محبت میں اپنے دل میں نہیں پاتا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر جیسے سے فوراً فرمایا لست مؤمنا کاملا، ابھی تم مومن کامل نہیں ہو۔ حضرت عمر جیسے سے فرمایا ابھی مومن کامل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہو۔ فرمایا اب مومن کامل ہے۔ اب یہاں ایک سوال بھی ہوتا ہے
شرائع حدیث کے یہاں ایک بحث چلی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے سوائے اپنی جان کے، اور تھوڑی دیر کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے میرے دل میں. تو یہ فرق ایک دم کیسے پڑ گیا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کے ایک بہترین شارح میں ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جو کمی تھی، اندر کی جو کمی تھی، وہ انہوں نے اپنے معالج، اپنے روحانی معالج اللہ کے نبی کے سامنے صاف صاف بیان کر دی. تو اس صاف صاف بیان کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کی اس کمی کو دور فرما دیا. آج ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہے، ہم کسی سے بیٹھ گئے تو ان کو اپنی اچھائیاں تو بتلاتے ہیں، اپنی کمیاں نہیں بتلاتے. حالانکہ ہم جو کسی سے بیعت ہوئے ہیں، ہم نے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کے ذریعے ان کمیوں کو دور کر دے. ہم جب ان کے سامنے اپنی کمیاں رکھیں گے تبھی تو وہ دور ہوگی. حضرت بلال حبشی کے اندر اللہ کے نبی کی محبت، بس اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 2-4 منٹ کی بات اور گئے واقعہ میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مؤذن رہے، اذان دیتے رہے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا کہ اب میں کسی اور ملک میں جا کر جہاد کروں گا، اللہ کے دین کا کام کروں گا. میں نے اللہ کے نبی سے ان چیزوں کی فضیلت سن رکھی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کے نبی کی زندگی میں مؤذن تھے، لہذا میری زندگی میں بھی آپ ہی مؤذن رہو گے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میرے اوپر احسان تھا، میں غلام تھا، انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، تو اس لیے میں نے ان کی بات کو مان لیا اور میں مدینے کے اندر ہی رہا. پھر جب 2 سال کے بعد تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، پھر خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہوں نے رخت صبر باندھ لیا اور ملک شام پہنچ گئے. ملک شام میں رہتے ہوئے ایک دن اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، اے بلال، یہ کیا جفا ہے کہ ہماری ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے. جیسے ہی یہ جملہ کان میں پڑا، آنکھ کھولی، فوراً مدینے کا رخ کیا، مدینہ منورہ پہنچ گئے اور جا کر روضہ اقدس پر حاضر ہوئے. بے حد روئے، کیسی محبت. پھر حضرات حسنین سے ملے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے ملے. انہوں نے درخواست کی کہ آپ اذان پڑھ دیجیے. چنانچہ ان کی درخواست پر اذان پڑھنی شروع کی. لکھا ہے کتابوں کے اندر، جب اذان پڑھنی شروع کی تو مدینہ منورہ کے مرد تو اپنے گھروں سے باہر نکل ہی گئے، اور کوئی بھی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائی. ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی، ہوش و حواس کھو بیٹھے. ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اور زیادہ کیفیت بدل گئی. پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو بے ہوش ہو گئے، اور مدینہ منورہ کے مرد، عورتیں، بچے اس قدر روئے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی اتنے نہیں روئے جتنا اس دن رونے کا منظر تھا. اللہ کے نبی کی ایسی یاد ہے. تو اللہ کے نبی کی محبت آج ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم انہیں رسول مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں. بے شمار ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں. لہذا ہم بھی اپنے نبی کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں. جب آدمی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو وہ ہر برائی سے رک جائے گا.
جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ جیسے کہتا ہے ایسے آدمی چلتا ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو وہ لڑکی کے کہنے پر چلتا ہے. تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو ہم تمام برائیوں سے باز آ جائیں گے, تمام برائیوں سے رک جائیں گے. تو ایک برائی تو میری جہیز والی, ایک برائی ہمارے اندر عام طور سے پائی جا رہی ہے شراب کی اور نشے کی. یہ ہمارے نوجوانوں کو اس نے بالکل بگاڑ کر رکھ دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر برائی کی جڑ ہے شراب اور نشہ, اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے شراب اور نشہ. اور ابن ماجہ شریف کے اندر تو ایک عجیب و غریب انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی کہ 3 کام نہ کرنا. فرمایا اللہ تشرک باللہ وان قطعت او حرقت, فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے چاہے تجھے جلا دیا جائے, کبھی شرک نہ کرنا. اور فرمایا دوسری چیز وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ, کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ چھوڑنا, جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری اس سے بری ہو جاتی ہے. نماز کا اہتمام, نماز برائیوں سے روکتی ہے. اور فرمایا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ, کہ شراب نہ پینا اس لیے کہ شراب ہر برائی کی کنجی اور چابی ہے. جب آدمی شراب پی لیتا ہے, نشے میں آ جاتا ہے, تو پھر وہ کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے, قتل بھی وہ کر سکتا ہے, زنا بھی کر سکتا ہے. اللہ نے جو عقل دی تھی شراب کے بعد, نشے کے بعد وہ عقل ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک برائی کہ نشے سے بچائے, جو نشے میں مبتلا ہے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر ان کے لیے روز دعا کرے کہ اللہ فلاں کو میں جانتا ہوں, میرا رشتہ دار ہے, بھائی ہے, ایمان والا بھائی ہے, کہ اللہ اسے نشے سے بچا, اسے سمجھائے, کوشش کرے. اور ایک تیسری چیز ہے اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری. آج ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے, ماں باپ کے دل سے جو دعائیں ہمیں لینی چاہیے تھی آج وہ دعائیں نکل رہی ہیں. تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی تعریف کا حکم دیا, اپنی شکر گزاری کا حکم دیا, تو وہیں کئی مقامات پر قرآن کریم میں ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کا, والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے. مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی وجود دینے والے ہیں, لیکن ظاہری وجود دینے والے ماں باپ بنے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں, ترقیات سے نوازتے ہیں. ماں باپ اپنے اولاد کی ترقی کی تمنا کرتا ہے. ماں باپ ہی دنیا کے اندر صرف ماں باپ ایسے ہیں کہ جنہیں کبھی اپنی اولاد کی نعمت پر حسد اور جلن نہیں ہوتی. باقی بھائی کو بھی حسد اور جلن ہو سکتا ہے, دنیا میں کوئی اور رشتہ ایسا نہیں. ماں باپ کا بڑا مقدس رشتہ ہے, خاص طور سے ماں کا 3 بار فرمایا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کروں؟ فرمایا امت. پھر پوچھا ثم, فرمایا امت, اپنی ماں کے ساتھ. پھر پوچھا پھر کس کے؟ فرمایا امت. 3 بار فرمایا. پھر چوتھے نمبر پر فرمایا باپ کے ساتھ. کیونکہ 3 پریشانیاں ایسی ہیں کہ جو صرف ماں اٹھاتی ہے, باپ کا اس میں کوئی ساجہ نہیں ہے. حملته امه ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, کس قدر تکلیف, نیند حرام, کروٹ کروٹ پر بے چینی, پریشانی. پھر جب بچہ جننے کی پریشانی, وہ ایک موت اور زندگی کے درمیان ہوتی ہے, کیسے حالت ہوتی ہے. اور دودھ پلانے کا زمانہ, یہ 3 تکلیف ایسی ہے کہ ان کو ماں اٹھاتی ہے. اس لیے ماں کا حق زیادہ. ماں کی دعا بھی ایک دم لگتی ہے اور بد دعا بھی لگتی ہے.
ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں جس سے ہم ان برائیوں سے بچ جائیں، ماں کی بد دعا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، جریج نام کا، جریج راہب کے نام سے مشہور ہے، بڑا ہی عبادت گزار تھا، جنگل میں رہتا تھا، وہاں اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، ہر وقت عبادت میں ہی لگا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس کی ماں پہنچی، اس نے آواز دی، جریج اب یہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچا کہ میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، جواب نہیں دیا ماں نے کئی مرتبہ آواز دی، جریج جریج۔ اب ماں کو غصہ آیا، تکلیف پہنچی، اور ماں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی زانیہ اور بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اب ادھر زبان سے نکلا، ادھر فوراً فیصلہ ہو گیا۔ اب ماں تو واپس آ گئی۔ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ بستی میں ایک لڑکی حاملہ پائی گئی، اس کے ہاں ایک بچہ ہو گیا، حالانکہ شادی نہیں ہوئی تھی، یا شادی ہو گئی تھی، بیوہ تھی، شوہر نہیں تھا بس۔ اب جیسے ہی اس کے یہاں بچہ ہوا تو پوری بستی کے اندر شور برپا ہو گیا، شور بچ گیا کہ کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے۔ تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا کہ جریج راہب جو جنگل میں رہتا ہے اس کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ اب لوگ وہاں چڑھ گئے، بستی کے لوگ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے آواز دی، جریج جریج۔ اب ان کو بھی جواب نہیں دیا، عبادت میں لگا۔ اب انہوں نے جو اس نے عبادت خانہ بنا رکھا تھا اس کو ڈھانا توڑنا شروع کیا۔ تو پھر وہ باہر آئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ اب بہرحال اللہ والے تو تھے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، عبادت تو مسکرا کر بڑے اطمینان کے ساتھ بچے کی طرف دیکھا، اور بعض روایت میں بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا بتا بچے تو کس کا ہے۔ اس بچے نے جواب دیا، 1-2 دن کا بچہ بولتا ہے کہ میں فلاں چرواہے کا ہوں، فلاں چرواہے کا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ماں نے بد دعا یہ دی تھی کہ جب تک اسے موت نہ آئے، جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، تو وہ چہرہ دیکھ لیا۔ اللہ کے مسلم شریف کی روایت میں آگے اضافہ ہے کہ اگر اس کی ماں یہ بد دعا دے دیتی کہ جب تک موت نہ آئے، جب تک کہ زناکاری میں مبتلا نہ ہو جائے، تو وہ زناکاری میں ہی مبتلا ہو کر رہتا۔ تو ماں کی بد دعا ایک قدم رہتی ہے۔ بچپنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے شیرخواری کی مدت میں دودھ پیتے ہوئے 1-2 دن کو نے بات کی۔ ایک تو یہی صاحب جریج، یہ بچہ تھا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب ان کی ماں پر تہمت لگی تو اس وقت اللہ کے حکم سے وہ بھی بولے، بچپنے میں 1-2 دن کہیں گے عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اور تیسرا ایک بچہ اور، فرمایا کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، سامنے سے ایک نوجوان حسین و جمیل ایک بہت عمدہ گھوڑے پر گزرا، تو اس کی ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دینا جیسا یہ جوان جا رہا ہے۔ اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس جوان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، 1-2 دن کا 2-4 دن کا بچہ، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنا، چھوٹا سا بچہ۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے، مارتے اور پیٹتے کہ تو نے بدکاری کی ہے، تو نے چوری کی ہے۔ اس کی ماں نے پھر دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنا۔ تو اس بچے نے دعا کی، دیکھا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا بنا دینا۔ اب ماں حیرت میں گئی اور بچے سے ہی پوچھا، اللہ نے اسے ادراک دیا، بولنے کی قوت دی کہ ایسا کیوں؟ وہ نوجوان جا رہا تھا، میں نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دینا، تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ ایک عورت کو لوگ پیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، میں نے دعا کی اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، تو نے دعا کی اللہ مجھے ایسا ہی بنا دینا، یہ کیوں ہے ایسا؟
تو اس بچے نے بتایا اصل میں بات یہ ہے وہ جو نوجوان جا رہا تھا جو حسین و جمیل تھا گھوڑے پر سوار تھا وہ نوجوان ظالم تھا، تم نے دعا کر دی تھی اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دینا، اللہ نے مجھے اس کا ادراک کرا دیا کہ یہ ظالم ہے، میں نے اللہ سے دعا کر لی اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ اور یہ جو عورت تھی جس کو لوگ مارتے اور پیٹتے لے جا رہے تھے یہ مظلوم تھی، اس نے نہ بدکاری کی تھی نہ کسی کی چوری کی تھی، اس پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ میں مظلوم تو بن جاؤں ظالم نہ بن، کسی پر ظلم کرنے والا نہ بن۔ تو ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کریں اور وہ اعمال کریں کہ جن سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے وضو کا پانی اپنے بدن کو مل رہے تھے۔ شعب الایمان کے اندر روایت کے جن صحابہ کو پانی نہیں ملا وہ اپنے بدن کو ان صحابہ کے بدن سے لگا رہے تھے، ایسی محبت تھی، ایسا عشق تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جب یہ منظر دیکھا پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اس چیز پر تمہیں کس نے ابھارا ہے؟ فرمایا حبک۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑا قیمتی نسخہ ارشاد فرما دیا، ان صحابہ کا احسان ہے جنہوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں بھی اس کی محبت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرنے لگے، تو فرمایا کہ وہ آدمی 3 کام کر لے صرف۔ جس آدمی کی چاہت یہ ہو کہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول میرے سے محبت کرنے لگے تو وہ 3 کام کرے۔ فرمایا اذا حدث صدق فلیصدق حدیثہ، کہ وہ اپنی بات کو سچا کر لے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ حدیث پاک کے اندر ہے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی میلوں دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ آج ہم بات بات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، تو پہلا کام تو یہ کہ اپنی بات کو سچ کر لیں، سچ بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے مال چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ فلیصدق حدیثہ ولیؤدی امانتہ، اور جو کسی کی امانت ہے اس کو ادا کرے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں ادا کر دو، جو جس کا حق ہے اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا فلیصدق حدیثہ ولیؤدی امانتہ ولیحسن جوار من جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرے۔ پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، ایک پڑوسی ہو گئے جس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہو گئے جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہو گئے جس کا 1 حق ہے۔ ایسا پڑوسی جس کے 3 حق ہے وہ مسلمان رشتہ دار ہے، اس کے 3 حق ہو گئے، ایک پڑوس کا حق، ایک مسلمان ہونے کا حق، دوسرا رشتہ داری کا حق۔ اور اگر پڑوسی صرف مسلمان ہے رشتہ دار نہیں، اس کے 2 حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا دوسرے مسلم ہونے کا۔ اور اگر آپ کا پڑوسی کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے تو اس کا بھی تمہارے اوپر پڑوس کا حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔